علم کے لیے دو چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں اللہ علم کو اٹھا لے گا، تو اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کو اٹھا لیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی علم ایک کتاب میں یکجا نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہ کیا. تو آپ نے علم کی تعریف میں جو فرمایا وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. آپ نے پہلے علم کی تعریف فرمائی. علم وہ ہے جو میں لایا ہوں، اس کو سمجھ کر جو اس پر عمل کرے گا وہ علم ہے. جو صرف اس کو سمجھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ بھی عالم نہیں ہے اور وہ بھی علم نامکمل ہے. جو اس کو جان کر جاننے کے ساتھ ہی اس پر عمل پیرا ہوگا وہ علم ہے. اور جب میں نے یہ کہا آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے ایسے لوگ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے ہیں، آخر زمانے میں جب ایک شخص ایسا فوت ہو جائے گا تو اس طرح کا دوسرا شخص پیدا نہ ہوگا. آہستہ آہستہ یہ لوگ اٹھتے چلے جائیں گے. اس کے معنی ہوں گے علم کا اٹھ جانا. تو یہ آپ علم کے حوالے سے سمجھ لیں. اور ایک دعا ہے میرے آقا کی علم کے ریفرنس سے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما. اور اصل علم فطرت میں ہوتا ہے، خواص میں ہوتا ہے. پانی کو ہم سب پہچانتے ہیں مگر علم والے پانی کے انگریڈینٹس کو جانتے ہیں. ہم سب مٹی کو دیکھتے ہیں، مٹی کو پہچانتے ہیں، مٹی کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو علم والے جانتے ہیں. جو مٹی کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو علم والے جانتے ہیں. پوشیدہ کا جاننا، سمجھ لینا، مان لینا اصل علمی اساس ہے. اور جن قوموں نے، جن افراد نے، جن ملکوں نے اس کو سمجھا، اس کی فطرت کو سمجھا، آج وہ آپ پر رول کر رہے ہیں. آج وہ آپ کے حکمران ہیں. آج آپ کے بچے اور آپ انہی کی چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں جنہوں نے اشیاء کی فطرت کو سمجھنے کے علم کو حاصل کیا، جو دعا میرے آقا نے پہلے دن کی تھی. آج جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس کی بنیاد صرف اس آرزو میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ مجھے اشیاء کی فطرت کا علم عطا فرما. جنہوں نے یہ فطرت کا علم سیکھ لیا آج دنیا پر وہی حکمران ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی دعا تھی اور کتنی گہری دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے آپ کو اس علم سے نوازا کہ آپ فطرت سے آگاہ تھے. کیونکہ ہر چیز کی فطرت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے تھاٹس کیا ہیں، آپ کے اندر کیا بات ہے. دوسرے شخص تو آپ کے قیام، رکوع اور سجود کو دیکھ رہا ہے. تو ظاہر کو جان لینے سے آپ کچھ بھی نہیں جانتے. اس لیے جس کو علم کی جو سجو ہے وہ کھوج کی عادت ڈالے، غور و فکر کی عادت ڈالے. جب تک غور و فکر کا عادی نہیں ہوگا اور خوگر نہیں ہوگا اسے کوئی گوہر نایاب ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور اللہ کی سنت ہے یہ، اللہ کا طریقہ ہے یہ. گیسز ہو، پیٹرول ہو، تیل ہو، ہیرے جواہرات ہوں، جڑی بوٹیاں ہوں، کوئلہ ہو، سمندر کی تہہ میں ہوگا یا زمین کی تہہ میں ہوگا، اللہ نے کبھی کوئی قیمتی چیز سرفیس پہ نہیں چھوڑی. کیوں؟ جب اللہ نے آپ کو فہم دیا، علم دیا، عقل دی اور بارہا قرآن میں دعوت دی کہ غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہیں، تو اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ آپ لوگ غور و فکر کے عادی ہوں
اور کم از کم ایک بات ضرور سوچیں کہ اگر یہ پانی پیاس بجھا رہا ہے تو اس میں کیا ہے، کیوں پیاس بجھا رہا ہے؟ اگر جسم کی میل مٹی اتار رہا ہے تو کیوں اتار رہا ہے؟ میرے جسم کو ٹھنڈ پہنچا رہا ہے تو کیوں پہنچا رہا ہے؟ اللہ نے اس کیوں پر آپ کو دعوت دی، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی، کبھی سوچے ہی نہیں، اور آج ہم تمام دوسری قوموں کے مغلوب ہو کر رہ گئے، دست نگر ہو کر رہ گئے، ان کی ہیبت اور ان کے کمالات سے اتنے متاثر ہیں کہ عملی طور پہ اپنا دین ہی چھوڑنے کو تیار ہے۔